جو نہیں پڑھتے انہیں نماز بھاری لگتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے نہیں جو نہیں پڑھتے، ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے باوجود انہیں کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نمازی برباد ہو گیا۔ نماز پڑھنے والوں کا وجود انگ انگ پیپ پڑ گئی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قومیں تب جا کر کے قوم بنتی ہیں جب ان کا پراپر اور برابر نصاب ہو، اور اس نصاب کو پڑھانے والا ایک بہترین معلم اور استاذ ہو، اور اس استاذ کی قدر دل و جان سے ہو، اور استاذ صرف سزا دینے کے لیے نہ بنا ہو بلکہ ہر پیار کے پہلو سے بات کو سکھانے والا، سمجھانے والا، تربیت کرنے والا، عمل کر کے دکھانے والا، اور سب کا خیر خواہ ہو۔ جو قومیں اپنے نصاب کو ایسے استاذ سے پڑھتی ہیں اور پھر وہ مخلص ہو کے تعلیم اور تربیت دونوں پہ توجہ دیتی ہیں، وہ باقیوں سے آگے نکل جاتی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ان کی عزت، عظمت اور شہرت ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ تربیتی نشستوں میں ظاہر کی پاکیزگی میں پہلے وضو کو پڑھا، پھر غسل کو دیکھا، اور باطن کی پاکیزگی کے لیے ہم نے 6 چیزیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ غسل کرتے ہوئے اگر کوئی 6 قسم کے شیمپوز، صابن یا باڈی کو صاف کرنے والے میٹیریل لیتا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے نہانے کا اہتمام کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر کے جتنے بھی اعضاء تھے، ہمارے معلم، ہمارے مربی، ہمارے استاذ اور پوری کائنات کے استاذ امام الانبیاء مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ظاہر کی صفائی سکھائی، جس میں اگر ایڑی بھی اگر خشک رہ گئی تو میرے محبوب مرشد نے اعلان کر کے کہا بھائی وضو میں اس کو دھونے کا اہتمام کرو، وگرنہ ویل للعقاب من النار۔ دیکھنے میں چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ میں نے سارا واش کیا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی رہ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن وہ مہربان، وہ قدردان دنیا اور آخرت کے سارے پہلو ہمیں بتا گئے اور سکھا گئے۔ اسی طرح استنجے کے مسائل، غسل کے مسائل، اور پھر باطن اور اندر کی صفائی اور طہارت کے لیے ہم نے اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ اپنے وجود کی صفائی کرنا، فرشتوں اور ملائکہ، کتابوں اور انبیاء اور آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے مقدر اور اپنی قسمت اور اپنے نصیب کے ساتھ صاف ستھرا ذہن رکھنا اپنے خالق، مالک اور اپنے رب کے بارے میں، یہ ہماری گزشتہ تربیتوں کا خلاصہ ہے۔ آج
میرے اور آپ کے محبوب قائد رہبر امت مسلمہ نہیں کل کائنات کے امام اور سردار سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے، جو ہماری عادت بن چکی ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں نماز بھاری لگتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے نہیں جو نہیں پڑھتے، ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے باوجود انہیں کہا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نمازی برباد ہو گیا۔ نماز پڑھنے والوں کا وجود انگ انگ پیپ پڑ گئی، کینسر ہو گیا، گل سڑ گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ جملے فرما بردار لوگوں کے لیے ہیں، وضو کر کے آنے والوں کے لیے ہیں، غسل کر کے آنے والوں کے لیے ہیں، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، مگر پھر بھی بربادی ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل۔ ایک ہے نماز کے اندر غفلت، ایک ہے نماز سے غفلت۔ نماز سے غفلت اس کے ٹائم کا پتہ نہیں، مرضی کا ٹائم ٹیبل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا ایک پرفیکٹ ٹائم ہے۔ کسی بھی اسکول میں، کالج میں، آپ کے پہلو میں اسکول ہے، اس کا ذرا ٹائم ٹیبل منگوا کے دیکھیے گا، کتنے بجے اسمبلی ہے، کتنے بجے پرے کے بعد پہلا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، منٹ منٹ کا حساب ہوتا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ جس نظام نے نسق سکھانا تھا، پابندی اور تنظیم اور منظم پہلو دکھانا تھا، امت مسلمہ اسی نماز کے بارے میں مرضی کر رہی ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ بھائیو بڑے اچھے لفظوں میں سن لیجئے، اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی مسجد نہیں لاتے، اور نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے مجبور کرتے ہیں کہ تو اتنے بجے یہ کر، بتا دیا گیا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے جبریل امین کو بھیج کے کہ نماز فجر کا اول وقت کیا ہے، آخری کیا ہے، اور محبوب، مرغوب اور مسنون کیا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے بارے میں ایسے بتا دیا گیا، مگر ہم پھر بھی اپنی اپنی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مختصر یہاں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی کون بدلتا ہے یہ نصیبے کی بات ہے۔ فجر کی نماز کا اول وقت ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، جب لائٹیں نہیں تھیں، قدرتی فطرتی ماحول تھا، تو رات کا اندھیرا جب چھٹتا تھا تو پتہ چلتا تھا مشرق کی طرف سے کہ پاؤں پھٹ گئی ہے۔ ستاروں کو دیکھ کے ٹائم بتانے والے ہمارے یہ بزرگ، ہمارے بڑے وڈیرے جو باقی ہیں، اللہ ان کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، محبتوں والی، عزتوں والی زندگی سے نوازے۔ یہ ہمارے پاس نشانیاں ہیں، انہوں نے ہمارے بڑوں سے سیکھ کے ہمیں سکھایا ہے۔ عرش والا ان کے سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے، ہمیں بھی ان کے لیے دعا گو رہنا، ہاتھ اٹھانا، ان کی موجودگی میں عزت کرنا، ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرنا، اور ان چہروں میں اپنے وہ بزرگ جو ہم میں نہیں رہے وہ چہرے تلاش کرنا۔ یقیناً یہ دل والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ پاؤں پھٹ کے جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن پہلے اذان دے چکے ہوتے تھے، انہیں حضرت بلال کہتے ہیں۔ یہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ وجہ بتا دی گئی کہ ان بلالا یعذن، یہ جو بلال کی اذان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اذان اس لیے دیتے ہیں لِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، جو سویا ہوا ہے اٹھ جائے، جو اٹھ کے قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے اور اس نے روزہ رکھنا ہے یا اس نے نہیں بھی رکھنا تو وہ اپنی نماز کو سمیٹ لے کہ اسے احساس ہو جائے کہ باقی چند منٹ رہتے ہیں۔ وہ اپنے نوافل، بندہ جب مزے سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، اذان سن کے جو قیام کر رہا ہے وہ انتباہ کے ساتھ منتبہ ہو جائے کہ میں نے 2 لقمے لینے ہیں، سحری کرنی ہے تو وہ کر لو، میں نے یہ نماز کلوز کر لو۔ دوسرا وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، سوئے ہوئے کو جگا دے۔ یہاں توجہ کیجئے گا، پڑھ لینا بڑا آسان ہے، تربیت میں آنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ مومن کی نیند پکی نہیں ہوتی، گہری نہیں ہوتی۔ مومن گھوڑے بیچ کے نہیں سوتا، کوئی دستک دیتا رہے، کوئی ہلاتا رہے۔ مومن نیند میں بڑا، معمولی سی کان میں آواز پڑی نہیں، بلال سپیکر تو نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کی ایک اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے، میزنہ پہ، اور وہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے اور مدینہ جاگ جاتا تھا، مدینہ جاگ جاتا تھا۔ تو نیند کا پکا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ چیز نہیں سیکھی تو میں سمجھوں گا ادھورا پن ہے۔ معمولی سی آواز آئے تو پورے اہتمام کے ساتھ کہ میرے مالک کی پہلے فکر ہو سوتے ہوئے کہ میں نے اٹھنا ہے، اذان کی آواز کان میں پڑی ہے تو اٹھ جائیے۔ اور یہی سبق تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا۔ اسی لیے یہ اس اذان میں کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں اٹھ جائیے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اب بڑے سارے بھائیوں نے یہ دنیا کا ذہن بنایا ہوا ہے اپنے ماننے والوں کا کہ یہ اذان کے لفظ نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ کروایا تھا۔ غلط فہمی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جھوٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ غلط فہمی ہے، آپ غلط سمجھیں۔ یہ لفظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان میں کہتے تھے۔